یہ کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے بیان جو پہلے انہوں نے ایران کی مخالفت میں دیا تھا، اب ان کا ایک الگ بیان سامنے آیا کہ جس طرح سے پاک انڈیا کانفلکٹ میں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، ابھی بھی وہ تیار ہیں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اور دونوں ممالک کو معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیریس ہیں وہ یا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ کا اپنا ورلڈ آرڈر ہے، وہ جہاں پر جنگ ہے، جہاں دھمکیاں ہیں، جہاں پر ٹریڈ کی لڑائی ہے، جہاں پر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، وہ اس میں یقینی طور پر امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ امریکہ گو کہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے پیشگی طور پر بتا دیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر امریکہ اتنا مخلص ہوتا امن کے لیے تو وہ یقینی طور پر اسرائیل کا وہ پہلے روک سکتا تھا۔ اس سارے حملے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ ایران کی جو جوہری جو صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، جو اس کی پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور دوسرا وہاں پر جو رجیم چینج کا ایک کانسیپٹ بہت عرصے سے موجود ہے امریکہ اور اسرائیل کے دماغ میں، اس کو کسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جنگ چھڑ گئی ہے، اس میں اور تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، یقینی طور پر امریکہ ہی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، اور ٹرمپ کو کر لینا چاہیے۔ جس حالات جس تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں یا جس تیزی کے ساتھ جس طرح بڑھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے جو ہے وہ ممالک اس میں لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دور رس ہوں گے۔ امریکہ کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یوکرائن رشیا کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کو جو ایک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ پھر درمیان میں انڈیا پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ ساری صورتحال کریٹ ہوئی، اور اب مشرق وسطیٰ میں جو آلریڈی جو ہے وہ وہاں پر حالات بہت خراب ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر جو کچھ اسرائیل نے کیا، اور پھر اس کے جو باقی علاقوں کے اندر، جو باقی ممالک کے اندر جس طرح سے بربریت اسرائیل کی طرف سے دی۔ اب ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا جو بالادستی کا خواب ہے، یا جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، اب وہ کسی طرح سے پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ واقع صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ واقع صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو فرسٹ اٹیک کیا تو اعلیٰ عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو اسرائیل سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ دھاک لگائے بیٹھا ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن ایران نے جو جواب دیا، جو جوابی کارروائی کی، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ دنیا حیران رہ گئی۔ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جس پہ اسرائیل کو بڑا مان تھا، جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا تھا، کس طرح سے ایران نے اس کو کراس کیا اور اٹیک کیا اسرائیل پر، یہ دنیا حیران ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے بھارت کو بھی بڑا ناز تھا اپنے نظام پر، اور اس نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ان کا پورا نظام پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستانی ایئر فورس نے تباہ و برباد کر کے، بلکہ بھسم کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اب یہاں بالکل ویسا ہی ایک دوسری مثال بن گئی کہ اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے اتنا سخت ریئیکشن آئے گا۔ میں ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو غیر مسلم دنیا ہے، جس میں امریکہ خاص طور پر شامل ہے، ان کو مسلم ممالک کی جوہری صلاحیت سے ہی اختلاف کیوں ہے؟ بالکل دیکھیے، جنوبی کوریا ہوا، اور امریکہ، روس، بھارت، فرانس، سب کے پاس تو جوہری صلاحیت ہے۔ آخر پاکستان کے بعد اگر ایران اس کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت پر بھی ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہے، اور بار بار امریکہ اور یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، یہ بار بار ہمارے ہی ایٹمی سسٹم کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلم دنیا کو مضبوط ہونے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے، ان کو سب سے بڑا خوف مسلم دنیا سے یہ ہے کہ ایک تو ان کے اندر شہادت اور بہادری کا بہت بڑا جذبہ ہے، اور دوسرا جب یہ جوہری ہتھیار ان کے پاس آئیں گے تو شاید یہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہی امریکہ
آج تک تو پاکستان کے خلاف بھی بہت رہا کہ جی جوہری ہتھیار، آج کی تاریخ تک کی بھی ان کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان جوہری صلاحیت کیوں رکھتا ہے۔ اب ایران کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا، امریکہ نے اس کو آگے لگایا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جیسے ایک بڑے گاؤں میں ایک چودھری نے اپنا بدماش رکھا ہوا ہوتا ہے اور جس کے دل چاہتا ہے اس کے گلے ڈال دیتا ہے، سیم بات ہے۔ اگر امریکہ یہ کہے کہ وہ براہ راست اس جنگ میں ملوث نہیں ہے تو کوئی دنیا کا بندہ یہ بات ماننے کو تیار ہے۔ کیا اسرائیل کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ امریکہ کی مرضی لیکن ابھی عثمان صاحب بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے بالکل اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ ان اپروپریٹ ہے اور میں حمایت نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اب یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ حصہ بنے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کا حصہ بنیں گے؟ ان کو اپنے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جو فوجی ہیں وہ بھی وہاں سے ہٹا لی ہیں، انہوں نے جو سسٹم ہے اپنا سارا وہ شفٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کننگ ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس کی سازش کو نیتن یاہو کی۔ نیتن یاہو پچھلے 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جنگ کو جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی جنگ بنا کے پیش کریں، اور اس میں وہ عراق جنگ کے دوران کامیاب رہے۔ جب 9/11 کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ تشکیل دے کے بش کو کنونس کر لیا، اور وہ ملک جس کا ایک بھی جو آدمی ہے وہ انوالو نہیں تھا 9/11 کے اندر، اس کے 12 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ بڑی اسٹرانگ قسم کی ملٹری تھی صدام حسین کی۔ لیکن اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے کننگ ہیں، جتنا یہ شاطر ہے اتنے ہی شاطر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے ڈبل گیم کی، ایک طرف کہہ رہے تھے عمان کے اندر مذاکرات سنڈے کو ہوں گے اور یہ جانتے ہوئے کہ جمعے والے دن وہ اٹیک لانچ کر دیں گے، تو میرے خیال میں ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کریٹ کر کے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ایران کو، اور وہ زیادہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کل سے کہ پوٹن نے فون کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے علاوہ وہ بڑی ایکٹیو جو ہے ڈپلومیسی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے سارے معاملے کو ہے۔ اور میرے خیال میں ایران جو ہے اس کے اوپر لیوریج ہے روس کا، تو روس اس مائلج کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن پوٹن کے حوالے سے ایران کی اسٹریٹجی بہت شاندار رہی۔ انہیں پتہ ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جب تک بات نہیں کی جائے گی نیتن یاہو باز نہیں آئے گا۔ اس نے غزہ سمجھا ہوا ہے ہر ایک جگہ کو، اور جس طریقے سے 96 گھنٹے میں وہاں سائرن بجے ہیں وہ یوز ٹو نہیں ہے وہ لوگ ہے، کیجویلٹی کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں وہاں کی عوام، اور بنکر میں اس وقت ہے۔ اور کل کے جو مناظر تھے حاجی قاسم سلیمانی جس کو انہوں نے شہید کیا تھا، کل انہوں نے وہ اس کے نام سے منسوب میزل جو پھینکا ہے، اس کے بعد جو فوٹیج آئی ہے دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے 500 جو ہے وہ وار ہیڈ لے کے جانے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے کلو گرام، اور جس طریقے سے اس نے ڈیسیمیٹ کیا اس ایریے کو، سب سے بڑے شہر حیفا اور تل اویو کو کیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ 21,000 کلومیٹر سے زیادہ کی ٹیریٹری نہیں اسرائیل، اس کے پیچھے اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، صرف 3 کلومیٹر پیچھے اسے میڈیٹرینین سی لگتا ہے، تو ایک اتنی چھوٹی جگہ کے اوپر مسلسل 100 کے قریب میزائل کا بیرج آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ابھی یہ جنگ بالکل اسرائیل اور ایران کے درمیان نہیں، ابھی بھی وہاں پہ انٹرسیپٹر لگے ہوئے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر ڈیفرنٹ ملکوں میں، اور جو ایڈوانس سینسرز ہیں وہ امریکہ جو ہے ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔